اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جیسے کہ ہم سبق نمبر 4 میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شرازی کی حکایتیں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 14 پر ان کی حکایت نمبر 3 اور حکایت نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو صفحہ نمبر 14 کھولیں اور حکایت نمبر 3 دیکھیں۔ لوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا تو نے اپنے سے زیادہ بلند ہمت کوئی دیکھا ہے یا سنا ہے؟ حاتم نے کہا، ہاں، ایک دن میں نے عرب کے سرداروں کی دعوت کے لیے 40 اونٹ قربان کیے تھے۔ میں اسی دن جنگل کے ایک گوشے میں ایک ضرورت سے گیا۔ گوشے کے معنی ہے کونا۔ میں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا کہ اس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا تھا۔ گٹھا کہتے ہیں بہت سی لکڑیوں کا جمع کرنا۔ میں نے اس سے کہا، تم حاتم کی مہمانی میں کیوں نہیں گئے کہ ایک مخلوق اس کے دسترخوان پر جمع ہوئی ہے؟ اس لکڑہارے نے کہا، جو شخص اپنے گٹھوں کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ میں نے دل میں انصاف کیا کہ میں نے ہمت اور جوانمردی میں اسے اپنے سے زیادہ پایا۔ ہمت کہتے ہیں طاقت کو اور جوانمردی کے معنی ہے بہادری کے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اصلی شرافت جوانمردی اور ہمت اپنے دست و بازو کی کمائی کھانا ہے۔ دست کا مطلب ہے ہاتھ۔ یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہی انسان بہادر ہے۔ اور دوسری بات یہ بچوں، اپنی محنت اور پسینے کی کمائی سے پکا ہوا کھانا کھانے میں ثواب بھی ہے اور لذت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاتم نے اس لکڑہارے کو باہمت کہا، کیونکہ اس نے حاتم کی مفت کی دعوت قبول نہیں کی۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ اب حکایت نمبر 4 دیکھیں۔ ایک ضرورت مند کو کوئی ضرورت پیش آئی۔ ایک آدمی نے اس سے کہا، فلاں آدمی بہت مالدار اور طبیعت کا سخی ہے۔ سخی کا مطلب ہے دل کھول کر خرچ کرنے والا یا سخاوت کرنے والا۔ اگر تیری ضرورت سے واقف ہو جائے، واقف کا مطلب ہے جاننا، تو یقیناً اس کو پورا کرنے میں دیر نہ لگائے گا۔ صفحہ نمبر 15 دیکھیں۔ ضرورت مند نے کہا، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ چل میں تیری رہبری کروں گا۔ رہبری کا مطلب ہے رہنمائی کرنا۔ چنانچہ اس آدمی نے ضرورت مند کا ہاتھ پکڑا اور اس مالدار شخص کے گھر تک لے آیا۔ ضرورت مند نے دیکھا کہ وہ شخص منہ پھیلائے بیٹھا ہے، مطلب اس شخص کا منہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ گیا اور کچھ نہ کہا۔ اس آدمی نے جو اسے لے کر گیا تھا کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ضرورت مند نے کہا، اس کی عطا میں نے اس کی صورت کو بخش دی، مطلب جو میری وہ مدد کرنے والا تھا میں نے اسی کو سونپ دی، اسی کو بخش دی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی ضرورت کسی تشرو کے پاس نہ لے جا۔ تشرو کا مطلب ہے موڈ کا ٹھیک نہ ہونا، کہ تو اس کی بری عادت سے تکلیف پائے گا۔ یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ضرورت کسی اس آدمی کے پاس لے کر جائے گا جس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، جس کا منہ ٹھیک نہ ہو، اور وہ آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے اس سے آپ کو تکلیف ہو، تو ایسے انسان کے پاس بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر حاجت کسی کے پاس لے جانی ہی پڑے تو ایسے آدمی کو تلاش کر کے اسے اپنی ضرورت ظاہر کرے جس کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً طبیعت کو آسودگی حاصل ہو جائے۔ آسودگی کا مطلب ہے اطمینان، خوشی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یعنی اس سے ملاقات کر کے طبیعت کو خوشی حاصل ہو اور کام بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سمجھ آ گئی نا؟ مطلب ضرورت مند شخص نے دیکھا کہ مالدار شخص کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ منہ پھیلائے بیٹھا تھا، تو ضرورت مند نے بتایا کہ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جس سے ملاقات کر کے طبیعت کو خوشی بھی حاصل ہو اور کام بھی بن جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔